أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه وسلم. سامنے دیوار ارباب فکر و دانش سلسلہ گفتگو عقائد تشیع کے حوالے سے چل رہا ہے. آج کی گفتگو سے پہلے ایک تمہیدی بات کی جس کو عرض کرنا نہایت ضروری ہے کہ جس میں پہلے بھی غالباً میں نے ابتدائی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ جتنے بھی عقائد اس اشرے کے اندر میرے موضوع میں شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے اپنے عقائد کا دفاع ہے. یعنی جو عقائد ہم شیعیان علی ابن ابی طالب کے ہیں ان تمام عقائد کو بیان کرنا ہے. اور ان عقائد کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو رد کر رہے ہیں. جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے. لیکن یہاں پہ ان عقائد کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقائد کا دفاع ہو سکے. اس کی میں وجہ بھی بیان کر دوں کہ اب جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا چلا جا رہا ہے ہمارے بچوں کے اذہان میں, ہمارے جوانان کے اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اس دین تشیع سے ہٹا کر دیگر ادیان میں شامل کر دیا جائے. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو عشرہ مجالس ہیں یہ درسگاہ حسین ابن علی ہیں اور اتنا ہم سال بھر میں نہیں سیکھتے جتنا ہم ان 10 ایام میں اس مقام پر آ کے اس درسگاہ حسین سے سیکھ لیتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان مجالس میں ہم اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو وہ باتیں بیان کریں کہ وہ اپنے عقائد میں مضبوط رہیں اور کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہ رہیں. جو ہے احباب کی تو لہٰذا ان عقائد کو جو ترتیب دیا گیا ہے اس میں طرح طرح کے شبہات ہی بیان کرتا ہوں کہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں, شیعہ حضرات یہ کام کیوں کرتے ہیں, ان کا ایک ایک کر کے تسلسل کے ساتھ جواب ہے. تو انشاءاللہ آپ احباب میرے ساتھ اسی طرح تعامل کرتے رہیں گے تو میں ان شبہات اور اعتراضات کا ایک ایک کر کے انشاءاللہ جواب دیتا رہوں گا. مل کے بعد جماعت صلوات نصیب کیجیے. سلسلہ گفتگو توحید کے حوالے سے چل رہا تھا اور توحید کے میں نے کافی سارے پہلو بیان کر دیے. آج ایک اور مسئلہ کی جس کی جانب میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ مسئلہ تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری قسمت میں ہے, یہ ہماری تقدیر میں ہے, یہ ہمارے مقدر میں ہے. بات واضح ہو گئی. تقدیر کا جو مسئلہ ہے اگر اس کو علم کلام میں دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ تفصیلی آواز ہے. میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ مقام ہی نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. میں فقط ایک بات کی جانب اشارہ کر کے مثال دوں گا, انشاءاللہ تمام باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی. کہا جاتا ہے ایک اعتراض جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں. یزید کے حمایتی آج بھی موجود ہیں, وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں آپ یزید پہ لعن طعن کیوں کرتے ہیں, آپ یزید پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں, آپ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں. یزید کی تو قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے آقا حسین کا قتل کرنا تھا. تو جب چیز اس کی قسمت میں تھی, اس کے مقدر میں تھی, تو آپ کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. توجہ ہے آپ کی. تو یہ افراد کہتے ہیں کہ آپ تو لعنت بھیج رہے ہیں یزید پر, لیکن ذرا اپنے آقا حسین کو دیکھیے.
گویا کہ یہ پورے کا پورا خاندان ہی کریم کا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ امام حسین اتنے زیادہ کریم ہیں قیامت والے دن یزید کو بخش دے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ یعنی امام حسین اتنے کریم ہیں کہ وہ قیامت کے دن یزید کو بخش سکتے ہیں۔ میں کہوں گا اگر قیامت والے دن بالفرض آقا حسین نے یزید کو بخش دیا تو مجھے بتائیں یہ افراد کہاں کھڑے ہوں گے جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یزید پہ لعن طعن کیوں کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے شیطان پہ کرو لعنت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ ہر سورہ سے پہلے کہہ رہا ہے کہ تم شیطان پہ لعنت کرو۔ اللہ حسین سے زیادہ کریم ہے۔ اگر قیامت کے دن اسی اللہ نے جو اس دنیا میں شیطان پہ لعنت بھیج رہا ہے اگر اس کو جنت میں بھیج دیا تو اے یزید کے حمایت مجھے بتاؤ قیامت والے دن تم کہاں کھڑے ہوگے؟ توجہ ہے بابا کی؟ شیطان پہ صبح و شام لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اگر اس شیطان کو اللہ نے معاف کر دیا تو آقا حسین کی کیا بات کرتے ہیں؟ مسئلہ تقدیر کا نہیں، خدا کی تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میں نے ایک جواب دیا۔ دوسرا جواب میں آپ کو بیان کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا سے کسی نے سوال کیا کہ آیت کریمہ ہے، یہودیوں نے کہا کیا؟ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ قرآنی آیت ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ خدا نے آگے سے یہودیوں کو جواب دیا، کہا غلت ایدیہم، ان یہودیوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پھر آگے کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب جب مسلمانوں نے ان آیات کو پڑھا تو کوئی بیچارہ مسلمان اٹھ کے چلا گیا یہودی کے پاس، کہتا تمہارا تو یہ عقیدہ ہے، تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا ہم تو ایسا نہیں کہتے۔ ہم نے کب کہا؟ ہم تو نہیں عقیدہ رکھتے کہ اللہ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ بیچارہ مسلمان، میں تو بیچارہ ہی کہوں گا کہ جب صرف قرآن کو تھام لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ایسا مسلمان بیچارہ ہی ہوگا۔ اس کو جب کچھ سمجھنا ہی دوسرے مسلمان کے پاس گیا، کہا مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہودی نے تو اس بات سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ تھا محمد و آل محمد کا ماننے والا، اس نے کہا فکر نہیں کرو، امام صادق کے پاس چلتے ہیں۔ مولا کے پاس آئے، کہا یہودیوں کے ساتھ اختلاف ہو گیا، یہودی کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ امام نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کیا اسی ان آیات کا یہی مطلب ہے؟ اس نے کہا جی مولا، ان آیات کا ظاہراً تو یہی مطلب ہے۔ مولا نے کہا نہیں، میں تمہیں ان آیات کی تفسیر بتاتا ہوں۔ راوی نے کہا مولا بیان فرمائیے۔ امام نے کہا یہودی جو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں جو لکھ دیا وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ اگر تقدیر لکھتا ہے تو تقدیر بدل بھی سکتا ہے۔ اللہ جب تقدیر لکھ دیتا ہے اس تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے۔ تو گویا کہ امام نے اس بات کا فیصلہ یہی پہ کر دیا کہ جو اس بات کا یقین رکھے کہ تقدیر بدل نہیں سکتی، گویا کہ وہ یہودیوں کا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی عقیدہ رکھے کہ تقدیر بدل نہیں سکتی تو گویا کہ وہ یہودیوں کا عقیدہ رکھتا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا کہ کچھ افراد بلکہ دو بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور جیسے ہی دونوں افراد آئے انہوں نے امام کو سلام کیا۔ امام نے دونوں کو دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور پھر مسکرا کے ایک ہی جانب دیکھ کر کہا کہ جس رستے میں تم آ رہے تھے تمہاری موت لکھی ہوئی تھی۔
تمہاری تقدیر میں تھا کہ تم آج مر جاتے۔ اور وہ بیچارہ امام کو دیکھ کے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا میں امام وقت ہوں، اگر مجھے اس بات کا علم نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ پھر کہنے لگا کہ آخر بتائیے آپ کو کیسے علم ہوا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دونوں بھائی اپنے گھر سے نکلے تھے، تم نے ارادہ کیا ہم جس رستے سے گزریں گے وہاں ہماری پھوپھی کا گھر ہے، ہم اس سے ملاقات کریں گے۔ وہ بولنے لگے کہ ہاں مولا آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا پہلے میری گفتگو پوری سن لو پھر کوئی آگے بات کرنا۔ اس نے کہا جی مولا ارشاد فرمائیے۔ امام نے کہا تمہاری آج موت لکھی ہوئی تھی، مگر تم نے کہا کہ ہم اپنی پھوپھی سے مل کر آئیں گے، گویا کہ تم نے صلہ رحمی کی، اور خدا نے اس صلہ رحمی کے نتیجے میں 5 سال تک تمہاری عمر میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا اگر یقین نہیں تو آزما کے دیکھ لینا، جس دن تم نے اپنی پھوپھی سے ملاقات کی تھی اس دن سے لے کر 5 سال بعد تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ جناب روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ ٹھیک 5 سال ہی گزرے تھے کہ جس کو امام نے کہا تھا تمہاری ہو جائے گی موت، 5 سال بعد وہ مر گیا، اور اس کا بھائی اس کے جنازے پہ کھڑا ہو کے مدینے کی جانب رخ کر کے کہتا ہے میں قربان جاؤں ایسے امام پر جو بغیر دیکھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا کام کس وقت پر ہونا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ سے مولا کو سلام کر کے کہتا ہے سلام ہو ایسے اماموں پر، اور سلام ہو اس خدا پر جس نے ہمارے لیے ایسے امام قرار دیے۔ تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اور واقعہ آ رہا ہے حدیثہ سے متعلق۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ کسی کی شادی ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا یہ جن افراد کی شادی ہے آج اس مقام پہ شادی ہے، صبح یہی پہ صف ماتم بچھی ہوگی۔ توجہ بتا رہے ہو، آج یہاں شادی ہو رہی ہے، صبح اسی مقام پہ ماتم ہو رہا ہوگا۔ اب صبح کو جب واپسی ہوئی حضرت عیسیٰ کی اس مقام پر تو دیکھا وہاں ویسے ہی خوشی قائم ہے اور ماتم نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا یا نبی اللہ آپ نے تو کہا تھا یہاں اگلے روز ماتم ہوگا، یہاں تو ویسے ہی خوشی برپا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا رات مجھے خدا نے یہی خبر دی تھی۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے یہ بات کی فوراً جبرائیل نازل ہوئے، کہا رات کو مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں پہ صف ماتم بچھی ہوگی۔ تو جبرائیل نے کہا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ رات یہاں پہ چونکہ یہ جو دلہا دلہن تھے ان دونوں کی موت واقع ہو جانی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے صدقہ ادا کر دیا تو ان کے کمرے میں جو سانپ موجود تھا اس نے ان دونوں کو کاٹا، مگر زہر کا کوئی اثر نہ ہوا، اس لیے کہ ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں صدقہ دیا تھا، اور اس صدقے کی وجہ سے تقدیر بدل گئی۔ میں کہوں گا یہی فرق ہے عیسیٰ میں اور آل محمد میں کہ عیسیٰ نے رات جو بات کی صبح خدا نے تقدیر الہی بدل دی۔ اگر عیسیٰ کے کہنے پہ کسی بے اولاد کے اولاد ہو سکتی ہے تو جو فخر عیسیٰ حسین ابن علی ہے اس کے کہنے پہ کیوں کسی کو اولاد عطا نہیں ہو سکتی؟ تقدیر بدل جاتی ہے۔ کبھی بھی نہ سوچئے کہ انسان کی تقدیر ایک حالت میں باقی رہتی ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاؤ۔ ایک اور اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ آپ شیعہ حضرات خدا کے علاوہ غیروں سے مدد مانگتے ہیں۔ توجہ بتا رہی ہوں، کوئی نیا سوال نہیں، یہ سوال ہر زمانے میں ہم سے ہوتا رہا کہ آپ لوگ غیر خدا سے کیوں مدد مانگتے ہیں، جبکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ قرآنی آیت پیش کی کہ خدا سے ہی مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا کہ جس قرآن میں یہ آیت موجود ہے اسی قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے
ہونی چاہیے۔ عزیزان، یہاں پہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، آیت اللہ محسن کراتی کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ، شاید آپ نے پہلے سنا ہو، مرحوم ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت البقیع میں گیا قبور ائمہ کی زیارت کے لیے، تو وہاں پہ ایک سرکاری مولوی اور ایک سرکاری خطیب آ گیا، موجود ہوتے ہیں مسجد نبوی میں بھی، جو حج پہ گئے ان کو معلوم ہے، مکہ میں بھی جگہ جگہ پہ وہ سرکاری نمائندے اور ان کے خطیب اور مولوی موجود ہیں کہ جب کوئی ایسا کام کرے تو اس کو ٹوک دے۔ اب جیسے ہی آیت اللہ کراتی موجود تھے جنت البقیع میں، مومنین آ گئے، انہوں نے آ کے دعا مناجات اور زیارات کا پوچھنا شروع کر دیا۔ اب جیسے اس مولوی نے دیکھا کہ یہاں پہ شیعہ عالم کھڑا ہے اور لوگوں کو ساتھ لیے کھڑا ہے، ایک مرتبہ آگے کہنے لگا، اے شیعہ عالم دین، تم جنت البقیع میں تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ آیت اللہ کراتی مسکرائے، انہوں نے کہا اگر میں تبلیغ کر رہا ہوں تو تم کیا کر رہے ہو؟ بات سمجھانا چاہوں گا، جملے کی جانب اشارہ کروں گا۔ کہا اگر میں تبلیغ کر رہا ہوں تو تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن میں حکومت کا نمائندہ ہوں، حکومت نے مجھے منتخب کیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ آیت اللہ کراتی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں شکر ہے 1400 سال کے بعد تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تبلیغ وہی کر سکتا ہے جو کسی کا نامزد کیا گیا ہو، اپنی طرف سے ہر کوئی اٹھ کے اللہ کی تبلیغ نہیں کر سکتا، جو خدا کا نمائندہ ہوگا وہی تبلیغ کر سکے گا۔ اس نے کہا نہیں، تم شیعہ حضرات عجیب و غریب کام کرتے ہو، میں تمہاری بات نہیں مانتا، تم اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد مانگتے ہو، تم اپنے 12 اماموں سے مدد مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ واقعہ بہت دلچسپ ہے، انشاءاللہ آخر میں نتیجہ دوں گا۔ کہا تم شیعہ حضرات اللہ کے علاوہ اپنے 12 اماموں سے توسل کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت اللہ کراتی نے کہا کیوں؟ اس نے 3 الفاظ استعمال کیے، شرک، بدعت، حرام۔ تم شیعہ شرک کرتے ہو، تم شیعہ بدعت کرتے ہو، تم حرام کرتے ہو۔ تو آیت اللہ کراتی نے کہا یہ شرک کیسے ہے، بدعت کیسے ہے، حرام کیسے ہے؟ اب جیسے اس مولوی نے یہ بات سنی، آیت اللہ کراتی کی جیب میں ایک قلم لگا تھا، اس نے قلم نکال کے زمین پہ پھینک دیا، کہا اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد کر سکتا ہے تو بلاؤ اپنے علی کو کہ آ کر یہ قلم اٹھا کے مجھے دے دے۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے آیت اللہ کراتی کی جانب کہ یہ کیا جواب دیں گے۔ آیت اللہ کراتی مسکرائے اور مسکرا کے کہا اے جاہل انسان، تیری اس دلیل کے تحت تو اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا، اگر تو اللہ کو کہے یہ قلم اٹھا کے مجھے دے دے وہ کبھی نہیں دے گا۔ اللہ نے 12 معصوموں کو، اللہ نے 12 اماموں کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ وہ تم جیسوں کے قلم اٹھا کے دے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ تو نے یہ قلم میری جیب سے چوری کیا ہے۔ چوری کا مال وہ کبھی نہیں اٹھا کے دیں گے۔ لاجواب ہو گیا۔ اب ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے شاہ فیصل کے زمانے کا، کہ جس نے یہ فیصل مسجد بنوائی اسلام آباد میں۔ شاہ فیصل کے زمانے میں بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ نام کیا تھا؟ آیت اللہ سید محسن الحکیم طباطبائی، بہت بڑی بزرگ شخصیت۔ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حج کروں تو شاہ فیصل نے ان کو آفر کی کہ میں آپ کو اپنا ذاتی جہاز بھیجتا ہوں تاکہ آپ آ کر حج و زیارت کر لیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں کسی کے خرچے پہ حج نہیں ہوتا، حج کریں گے تو اپنے ذاتی پیسوں پہ کریں گے۔ اب کافرہ لے کر نکلے ہیں نجف اشرف سے، قازوین پہنچے مولا کے روزے پہ، وہاں مولا سے الوداع کیا، بغداد ایئرپورٹ پہ بیٹھے اور آ کر مکہ اترے۔
اب مکہ میں آ کے جیسے ہی انہوں نے حج انجام دیا، شاہ فیصل کی جانب سے پیغام آ گیا آیت اللہ کو، اور کہا کہ ہمارے ہاں بہت بڑی دعوت کا اہتمام ہے، آپ اپنے سارے شیعہ علماء کو لے کر آئیے گا۔ توجہ چاہوں گا، آپ اپنے سارے شیعہ علماء کو لے کر آئیے گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، میں آ جاؤں گا۔ اب اس زمانے میں سعودی عرب کا سب سے بڑا جو مفتی تھا، مفتی اعظم، اس کا نام تھا عبداللہ بن باز، جس کو مفتی بن باز اسی کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ یہ عبداللہ بن باز آنکھوں سے بھی نابینا تھا اور پاؤں سے بھی معذور تھا، نہ اس کو نظر آتا تھا اور نہ ہی چل سکتا تھا۔ اب عبداللہ بن باز کو، آواز آ رہی ہے؟ عبداللہ بن باز کو ویل چیئر پہ لایا گیا اس مقام پہ، تو جیسے ہی شیعہ علماء کا تعارف ہونا شروع ہوا تو شاہ فیصل نے کہا کہ یہ جو میرے سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے آیت اللہ سید محسن الحکیم طباطبائی۔ اب جیسے ہی مفتی اعظم نے نام سنا کہا لعنت اللہ علیہ۔ کیا کہا؟ اب لعنت اللہ، اس کو تو نہیں پتا تھا میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس نے ایسے کہہ دیا۔ تو ایک مرتبہ شاہ فیصل نے بات ٹالنا چاہی، کہا میں آپ کو اپنے مفتی صاحب کا بھی تعارف کروا دیتا ہوں۔ تو آیت اللہ حکیم کہتے ہیں نہیں، بات آگے بڑھنی نہیں چاہیے، بات آگے بڑھنی نہیں چاہیے، مجھے پہلے اس بات کا جواب دے اس نے مجھ پہ لعنت کیوں بھیجی۔ توجہ، اس نے مجھ پہ لعنت کیوں بھیجی؟ کہا جذبات میں آ گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے لعنت بھیج دی۔ آیت اللہ حکیم کہتے ہیں کم سے کم اتنی بات تو اس نے واضح کر دی کہ صرف شیعہ ہی لعنت نہیں بھیجتے، آپ لوگ بھی لعنت کا تصور رکھتے ہیں۔ پھر کہا اچھا کیوں لعنت بھیجی میرے اوپر؟ کہا آپ شیعہ حضرات تعویل کو مانتے ہو۔ تعویل کے حوالے سے ایک مجلس میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تعویل کا مطلب کیا ہے کہ ہر آیت کا جو ظاہری مطلب ہوتا ہے اس کا حقیقی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ آیات کے اندر کچھ ایسے معانی اور مفاہیم موجود ہیں کہ جن کو سوائے محمد و آل محمد کے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو اس نے کہا آپ شیعہ حضرات تعویل کو مانتے ہیں، اس لیے میں نے آپ پہ لعنت کی۔ توجہ ہے آپ شیعہ تعویل کو مانتے ہیں، آپ صحیح نہیں کرتے۔ تو آیت اللہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا اچھا چلو ہم تعویل کو نہیں مانتے، قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں مفتی اعظم ہوں، مجھے قرآن نہیں آتا ہوگا تو کس کو آتا ہوگا؟ پھر سوال کیا عربی آتی ہے؟ اس نے کہا میں پیدا ہی عرب میں ہوا ہوں، میری مادری زبان ہی عربی ہے، مجھے نہیں آتی ہوگی تو کس کو آتی ہوگی؟ تو آیت اللہ مسکرائے اور کہا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کا مطلب تو بتاؤ۔ آیت اللہ نے آیت پڑھی، کہا من کانا فی ہذہ الدنیا اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور سب سے بری جگہ جہنم میں جائے گا۔ اب سب کی زبان پہ تالے لگے۔ شاہ فیصل نے آیت اللہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں نے بھی آیت کئی مرتبہ پڑھی لیکن مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی۔ آیت اللہ مسکرائے اور کہا اس آیت کی ایک تعویل ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ تعویل ہمارے پاس ہے۔ یہ تعویل ہمیں چھٹے امام نے بیان فرمائی، اور وہ تعویل کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا جو اس دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی علی کی ولایت کا اندھا ہوگا۔ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ مفتی اعظم کو سکون نہ آیا۔ شاہ فیصل بولا، اس نے کہا
جدید دور آ گیا ہے، مجھے آپ شیعہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ ایران عراق جاتے ہو تو وہاں پہ ذریعوں کے بوسے لیتے ہو. یہ اعتراضات کے جواب دے رہا ہوں کہ آپ ذریعوں کے بوسے لیتے ہو، سونے کی بنی ہوئی، چاندی کی بنی ہوئی، ان کا آپ بوسہ لیتے ہو. جدید زمانہ آ گیا، یہ پرانے کام آپ نے نہیں چھوڑے. جنت البقیع میں آتے ہو تو مٹی اور گارے کی قبروں کو بوسے دیتے ہو. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آیت اللہ حکیم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس وقت کوئی جواب نہ آیا، میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں تمہیں ابھی جواب دیتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں ابھی تمہیں جواب دیتا ہوں. آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم سے توسل کیا کہ مولا مجھے کوئی ایسا جواب عطا فرمائے کہ شاہ فیصل کا منہ بھی بند ہو جائے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں دربار میں اعلان ہوا، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے رسول خدا کے زمانے کا قرآن لایا گیا. آیت اللہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا ایسا قرآن لایا گیا جو ہرن کی کھال پہ نہیں بلکہ مخمل کے کپڑے پہ لکھا ہوا اور سونے اور چاندی کی تاروں سے بنا ہوا، بادشاہ سلامت نے وہ قرآن اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اس کو چومنا شروع کر دیا. آیت اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہا شیر بدعت حرام. اس نے کہا آیت اللہ آپ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ میں تو قرآن کا بوسہ لے رہا ہوں. آیت اللہ نے کہا یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم قرآن کا بوسہ نہیں لے رہے، تم سونے اور چاندی کی تاروں کا بوسہ لے رہے ہو. اس نے کہا نہیں، میں سونے اور چاندی کی تاروں کا بوسہ نہیں لے رہا بلکہ اس کے اندر جو قرآن موجود ہے میں اس کا بوسہ لے رہا ہوں. آیت اللہ کہتے ہیں ہم بھی مٹی گارے اور سونے چاندی کا بوسہ نہیں لیتے، ان کے اندر نبی اور آل نبی موجود ہے، ان کی عقیدت میں ہم بوسہ لیا کرتے ہیں. ہم جو ذریعوں کا بوسہ لیتے ہیں، ہم سونے چاندی کا بوسہ نہیں لیتے ہیں، ہم ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں. ہم ان کے عشق میں، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں بوسہ لیتے ہیں. بس عزیزان، وقت کافی زیادہ ہو گیا، گفتگو ناتمام رہ گئی. انشاءاللہ کل یہی سے آگے بڑھیں گے اور سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، مزید عقائد کو آپ واضح کریں گے. آج 3 محرم آ گئی اور آج کا دن وہ پہلا دن تھا کہ جب مولا حسین سرزمین کربلا پہ ہوئے. اللہ آقا حسین جب کربلا میں آئے ہیں، سب سے پہلے جو آقا حسین کا میزبان بنا ہے وہ حور بنی یزید ہے. سب سے پہلا میزبان. روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب مولا کربلا کے قریب پہنچے تو پورے 1000 کا لشکر لے کر آیا، اور جیسے ہی اس نے آ کر امام کا رستہ روکا تو امام نے ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس، پور کا سارا لشکر پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو. مولا عباس نے پور کے سارے لشکر کو سیراب کیا. پھر جب سارے لشکر کو سیراب کر دیا، ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا عباس، پور کے لشکر کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلا دو. عباس کہتے ہیں مولا آپ سے گھوڑوں کی پیاس بھی برداشت نہیں ہوتی. میں کہوں گا مولا ابھی تو 2 محرم ہے، آپ پور کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن جب عصر عاشور آئے گا خیموں سے آتش کی صدائیں بلند ہوگی. پور کے لشکر کا ایک آدمی روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا، میرے اندر اتنی جان نہیں تھی کہ میں اپنے اونٹ کو زمین پر بٹھا سکوں، اس قدر کاہلی اور سستی اور کمزوری تھی. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آقا حسین اپنی مسند سے اٹھے، انہوں نے میرے اونٹ کو زمین پہ بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. میں کہوں گا کس قدر مولا حسین سخی ہیں
کہ اپنے قاتل اور اپنے دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن عصر عاشور کو ایک ایسا منظر سامنے آئے گا کہ جب یہی خشک گلا ہوگا کہ جس پہ شبر نہیں ضربے چلا رہا ہوگا اور مولا کے خشک گلے سے صدائیں آ رہی ہوگی، مجھے ایک بوند پانی دے دو، اجرکم علی اللہ۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، آقا حسین نے کہا ہر اپنے لشکر کے ساتھ نماز ادا کرو۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں۔ اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا فرزند رسول فرزند علی، یہ کیسے ممکن ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی الگ نماز قائم کر لوں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بس ادارو نماز مکمل ہوئی، ایک مرتبہ آقا حسین اٹھے اور زینے ذوالجناب پہ سوار ہوئے۔ اب جیسے ہی مولا نے ارادہ کیا اپنے گھوڑے کو آگے بڑھائیں، اور آگے بڑھا اور نظام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، کہا حسین آپ آگے نہیں جا سکتے۔ حضرت سنے کہ جملہ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا تو میرا راستہ روکے گا؟ ایک مرتبہ حر نے ہاتھوں کو باندھ کر کہا مولا اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو یہی جملہ واپس پلٹا دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں آپ کی ماں کے بارے میں اس طرح کا جملہ استعمال نہیں کر سکتا۔ بس آقا حسین کا یہی جملہ حر کے دل پہ ایسا لگا کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ سوچتے سوچتے عزادارو شب عاشور آ گئی، اور شب عاشور کو حر کی کیا کیفیت ہے، تڑپ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ مضطرب ہو کے خیمے سے باہر نکلا، ایک فوجی کو دیکھ کے کہتا ہے گھوڑوں کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حر کیا دیکھتے نہیں ہو کس قدر شدید گرمی ہے، میں فرات سے گھوڑوں کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حر کی آہ نکلی، کہا تم اپنے جانوروں کو تو پانی پلا رہے ہو لیکن فرزند رسول کے خیموں سے العطش العطش ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بس حر وہاں سے چلا، ایک مرتبہ عمر سعد کے خیمے میں آیا اور آ کے کہتا ہے عمر سعد کیا صبح واقعی حسین سے جنگ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں صرف جنگ نہیں ہوگی، سر اتارے جائیں گے، نیزوں کے ساتھ خیموں پہ حملے کیے جائیں گے، خیموں کو جلا دیا جائے گا، عورتوں کی چادریں چھین لی جائیں گی۔ ایک مرتبہ حر پریشان ہو کے باہر آیا، حر کا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ کسی نے کہا عرب کا سب سے بڑا شجاع اور اتنا جسم کانپ رہا ہے، اے حر کیا تو بہادر سے ڈر گیا؟ حر نے کہا نہیں میں بہادر سے نہیں ڈرتا، مجھے حسین کی ماں فاطمہ سے ڈر لگتا ہے، ارے کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت حسین کی ماں پوچھ لے اے حر تو نے میرے بیٹے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بس دارو حر وہاں سے چلا۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حر نے کہا میں جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حر کے بیٹے نے کہا بابا اکیلے جا رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے؟ کہا اگر چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، مگر میرے پیارے بیٹے ایک کام کر دو۔ حر کے بیٹے نے کہا بابا کیا کروں؟ حر نے کہا میرے دونوں ہاتھوں کو پشت کے ساتھ باندھ دو۔ حر کے بیٹے نے کہا وہ کیوں باندھنے ہیں؟ کہا یہ وہی ہاتھ
میں جائے گا، اس لیے کہ میرا بیٹا ممکن ہے میرے بعد منحرف ہو جائے، اپنے بیٹے کو